چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ تو اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ اس دے وچ ہاتھی والوں کا ذکر آیا ہے، وہ کون آن ہاتھی والے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے دیکھا تو اس نے اس غرض سے صنعاء میں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ مطلب ہے کہ لوگاں نوں بیت اللہ دے حج تو روکن واسطے وہ ابرہہ شخص جڑا یمن اور حبشہ دا بادشاہ آئی نا، اس نے ایک علیحدہ ایک وکھرا جڑا ہے مقام صنعاء تے عبادت خانہ بنایا تاکہ لوگ ادے جاویں، اس دی عبادت کریں اور مکہ پاک جاونا چھوڑ دیں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ یعنی قبیلہ بنی کنانہ دا ایک شخص جڑا ہی نا، اس نے کیا کیتا کہ موقع پا کے اس عبادت خانے دے وچ جڑا اس ابرہ بنایا ہی وہ دے وچ جا کے وڈا پیشاب کر چھوڑیا اور اس نو نجاست آلودہ کر دیتا، پلیت کر چھوڑیا۔ تو جب یہ بات ابرہہ کو معلوم ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا تو اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش رو یعنی جو سب سے بڑا ہاتھی تھا ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ تو ابرہہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ جڑے جانور اتھے چل رہے ہیں اہل مکہ دے، انہاں جانوراں نوں اس ابرہہ شخص نے، اس بادشاہ نے قید کر لیا اور ان میں یعنی ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی، عزت کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا مجھے آپ کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں تو اس توڑے کعبے نو گراون واسطے آیا جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے۔ یہ توڑے وڈیاں دا مطلب ہے بڑا بابرکت مقام ہے، عزت والا مقام ہے، میں تو اس نو ڈھان واسطے آیا تے تو میرے نال اٹھان دی گل کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا کہ میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں
اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بھی میں تو اٹھا دا مالک ہے، میں وہ واپس کر دے، تے جیڑا کعبہ دا مالک ہے وہ اپنے کعبہ دی، اپنے گھر دی خود حفاظت فرما لے سی۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ انہوں نے مشورہ دیتا بھئی تسی تو نکل جاؤ، کیونکہ ایک ملعون شخص ابرہہ جڑا ہے وہ کعبہ دے اتے حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سانو پتہ ہے کہ اللہ پاک اپنے کعبے دی حفاظت کر لینی ہے، لیکن تسی نکل جاؤ اپنے گھراں تو اور گھاٹیاں دے وچ پہاڑاں دے وچ چلے جاؤ۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے یعنی صبح سویرے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا، لیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ پاک نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجیں۔ یہ دا ذکر اس سورہ مبارکہ دے وچ کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، یعنی سمندر دی طرفوں پرندیاں دیاں فوجاں بھیجیاں، اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، وہ دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں تھی۔ اس طرح کے 3 کنکریاں ہر پرندے دے کول ہن، 2 پیر تے ایک چونج۔ اور پھر کرتے وہ کیا تھے، وہ پرندے آئے اور ایک کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے، جڑے وہ پتھر لئی ودے آن نا وہ انہیں مارنے شروع کر دیتے ابرہہ دی فوج نو۔ چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ یعنی وہ پتھر چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا، اور ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ دی قدرت ویکھو نا، بھی جنوں لگنا ہی دا اتنے نا ہی لکھی ہوئی اس پتھر دے اتنے جڑا انہوں لگدا۔ اور اس طرح ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکروں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا، یعنی یہ واقعہ ہوا، اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور پاک اس سال پیدا ہوئے نے، یہ سال واقعہ ہویا۔ تو اس سورہ مبارکہ دے وچ جڑی گل خاص دسی گئی کہ اللہ پاک نے اپنے گھر دی خود حفاظت کی تھی، اور اس ابرہہ نامی شخص نو اور اس دی فوج نو چھوٹے جہے پرندے ابابیل، چھوٹا جہا پرندہ ابابیلاں دے ذریعے اس نے تباہ و برباد کر دیتا اور ہلاک کر دیتا۔ تو اللہ پاک بڑی قدرت دا مالک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔